من الذین ہادو، یہودیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو اللہ کے کلام کو اس کے اصلی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی تحریف کی، اور ایک ان کی زبان جسے ہم کہتے ہیں نا اپنے پنجابی لینگویج میں پانڈ جس طرح ہوندے نا، یعنی جان بوجھ کے بات کو بگاڑنا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے بات سنی اور نافرمانی کی۔ قرآن میں کیا حکم تھا؟ سمعنا واطعنا کہو، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اہل ایمان کو کہا گیا تمہاری روش یہ ہونی چاہیے، جب بھی کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام تمہیں حکم دے تم کہو ہم نے سنا اور اطاعت قبول کر لی۔ تو صحابہ کرام جب بھی رسول اللہ سے کوئی بات اس طرح کی سنتے تھے حکمن تو کہتے تھے سمعنا واطعنا، اے اللہ کے نبی ہم نے سنا اور ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ اب یہودی جو کہ کلمہ گو تھے، بیچ میں نمازیں بھی ساتھ پڑھتے تھے، لیکن بزدل ہی منافق ہوتا ہے نا، ورنہ تو ابو جہل جو ہے وہ منافق اسی لیے نہیں تھا، وہ بزدل نہیں تھا، بہادر تھا، اس نے اپنے باطل مذہب کے لیے بھی جان لوٹا دی۔ یہودی جو ہیں یہ بزدل تھے، انہوں نے اوپر سے اسلام کے غلبے کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے سازشیں کرتے تھے، سامنے اس لیے نہیں آتے تھے کہ ان کو جان کا خطرہ تھا۔ تو پھر یہ جب اس طرح ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی حکم دے رہے ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نا وہ جگت بازی کرتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام نے جب کوئی بات کی باقی صحابہ تو کہہ رہے ہوتے تھے سمعنا واطعنا، اب ان کا دل کرتا تھا کہ یہ کہیں، وہ تو ان کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے تھے، وہ تو نعوذ باللہ کہتے تھے یہ جھوٹا ہے، کیا کیا نام رکھے قرآن میں آیا، مجنون ہے، شاعر ہے، اس سے پریشان خواب آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے وہ بیٹھے بیٹھے کہتے تھے سمعنا وعصینا، یعنی پہلا لفظ وہی بولا اور دوسرا لفظ اطعنا کی بجائے عصینا بول دیا۔ اب کسی نے اگر سن لیا کہ یار یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، تو وہ کہے گا بھی اپنے کان کا علاج کرو، میں نے سمعنا واطعنا کہا ہے، وہ پہلا لفظ تو کامن ہے نا، تو پھر ظاہر ہے کوئی شریف آدمی تو یہ کہے گا یار ہو سکتا ہے مجھے سننے میں کوئی فرق لگ گیا ہو، لیکن وہ یہ اللہ تعالیٰ ماتا ہی ان کی عادت ہی وہ کرتے تھے۔ اور ساتھ کیا کہتے تھے؟ واسمع غیر مسمع، وہ کہتا تھا کہ سنو، یہ بات اونچی کہتے تھے کہ رسول اللہ کا حکم سنو، اور ساتھ ہی کہتے تھے تمہیں کوئی نہ سنے، یہ آہستہ آواز میں وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، باقیوں کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں سنو سنو حضور کیا کہہ رہے ہیں، اور ساتھ آہستہ آواز میں کہتے تھے اس کی بات کوئی نہ سنے، تو اس طرح ہی کرتے تھے۔ وراعنا، اور راعنا بھی کہتے تھے، یہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے۔ راعنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجئے، یعنی صحابہ کرام کو جب بات آپ علیہ السلام کی سمجھ نہیں آتی تھی نا تو وہ ریکویسٹ کرتے تھے، جس طرح وہ ہم کہتے ہیں نا مقرر، یعنی بات دوبارہ کریں، تو اس کو عربی میں وہ کہتے ہیں راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کریں، ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو اب کتنا سوفسٹیکیٹڈ ورڈ تھا، ہمارا خیال رکھتے ہوئے ایک دفعہ بات دوبارہ کرتے ہیں۔ اب یہودی اس لفظ کو بگاڑ کے رائینا پڑھتے تھے، اس کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ۔ صحابہ تو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے تھے، یہودی وہ اس طرح الفاظ کو بدل کے تو اپنا غصہ نکالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں حکم نازل ہوا کہ تم کہا کرو انظرنا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، تم راعنا کہنا ہی چھوڑ دو، وقولوا انظرنا، اور یوں کہا کرو یا رسول اللہ ہمارا انتظار فرمائیں، ہم پر نظر کرم فرمائیں، ذرا بات اپنی دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ اچھا، اب پوائنٹ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ صحابہ تو اس لفظ کو بگاڑتے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ نبی علیہ السلام کو اس طرح مخاطب نہ کریں، وہ تو کر رہے ہیں، ان کا تو بکواس کو روک نہیں سکتا نا، لیکن آپ نبی علیہ السلام کو جب آپ بلا رہے ہو نا تو آپ لوگ یہ نہ کہا کریں، آپ کہہ دیا کریں انظرنا یا رسول اللہ۔ اور اس کا کلائمیکس سورہ الحجرات میں چل کے آئے گا، وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو بھی رسول اللہ کی آواز سے تم نے بلند نہیں کرنا، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔
خبر ہو جائے تو بندہ توبہ کر لیتا ہے. اور یہ آیت حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی. صحیح بخاری میں اس کا شان نزول موجود ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک نیو مسلم قافلہ آیا, ایک قبیلہ آیا, تو نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ ان میں سے کسی ایک کو نا ان کا امیر مقرر کرتے تھے تاکہ مستقبل میں جب کبھی بھی کمیونیکیشن کرنی ہو تو صرف امیر کو بتایا جائے, وہ اپنے قبیلے کو بتا دے گا. ظاہر قبائلی سسٹم تھا. تو حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا, یا رسول اللہ آپ فلاں شخص کو اگر مقرر کر دینا تو یہ زیادہ سوٹیبل بندہ ہے. تو سیدنا عمر نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بندہ ٹھیک نہیں, آپ اس کو کریں. تو اس پہ بشری تقاضے کے تحت حضرت ابو بکر اور عمر کا آپس میں اختلاف ہو گیا, اور حضرت بکر نے کہا کہ میں جب بھی کوئی مشورہ دوں تم ضرور اس کے الٹ کوئی بات تم نے کرنی ہوتی ہے. تو اب یہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں, حضور سے کوئی بدتمیزی نہیں کی, آپ سے کوئی زبان درازی نہیں کی, لیکن اللہ نے اس چیز کو اتنا ناپسند کیا کہ یہ آیات نازل کر دی, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا, آپس میں نہیں بلند کرنی. جہاں حضور بیٹھے ہو نا وہاں تم نے اونچی آواز بھی نہیں کرنی, ورنہ تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور یہ حدیث جب بخاری میں آتی ہے نا, اس حدیث کا راوی ہے عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی, جو کہ عبداللہ ابن زبیر صحابی سے روایت کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین فرد برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کی خدمت میں اپنی آوازیں بلند کر دی. اندازہ کریں. اور پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رسول اللہ کے سامنے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ بعض اوقات حضور کو آواز ہی نہیں آتی تھی. آپ کہتے تو عمر تھوڑا سا تو اونچا بول, یعنی وہ سرگوشی میں بات کرنا اتنا ڈر گئے. تو پھر اگلی آیات نازل ہوئی, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے چن لیا ہے, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور سر یہ جو آیت ہے نا, یہ آج بھی جعلی شریف کے اوپر جو آیت لکھی ہوئی ہے نا وہ یہی ہے, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. یعنی رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اپنی قبر مبارک میں ہونے کے باوجود اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ کی قبر کے پاس بھی آواز کو بلند کرنا یہ گستاخی ہے, یہ آیت لکھ کے لگائی ہوئی ہے. اور آپ وہاں پہ شرطوں کو دیکھیں گے جو غیر شرعی افعال کر رہے ہوتے ہیں نا ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگ, کوئی جالی کے ساتھ ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے, وہ جب ان کو منع کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنی زبان نہیں کھولتے, اشارے کرتے ہیں ہاتھ سے. ان کی اتنی تربیت انہوں نے وہاں کی ہوئی ہے کہ وہ آواز نہیں بلند کرنے دیتے. یہ نبی الاسلام کی رسپیکٹ ہے. اور پھر اس میں یہ بھی آیا سورۃ الحجرات میں بھی, سورۃ النور میں بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. یہ نہ سمجھ لینا کہ مطلب اگر سیدنا ابو بکر جو ہیں وہ نبی الاسلام کے سسر ہیں تو سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے, نہیں, اور داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے, نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت ابو بکر بھی جب حدیث روایت کریں گے تو کیا کہیں گے, قال رسول اللہ. سیدہ عائشہ کے خاوند ہیں, لیکن حضرت عائشہ جب حدیث روایت کریں گی تو کیا کہتی ہیں, قال رسول اللہ. سیدہ فاطمہ تو یہ کہہ سکتی تھی میرے باپ نے فرمایا, لاڈلی بھی تھی, لیکن حضرت فاطمہ بھی جب حدیث روایت کرتی ہیں تو قال رسول اللہ. یعنی نبی الاسلام کا جو یہ منصب رسالت اتنا ڈومیننٹ ہے کہ جتنے آپ کے دنیاوی رشتے بھی ہیں نا, ان رشتوں کی نسبت سے بھی کوئی شخص نبی علیہ السلام کو پکار نہیں سکتا. یہ آپ کا پروٹوکول ہے. صلاۃ بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جان کی مان پاؤں تو عرض کروں. اب یہ باتیں ہم نے حضور کے فضائل کے لیے تو صرف بیان نہیں کرنی, اس میں سے رزلٹ بھی نکالنا ہے. اگر نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز کو بلند کرنا گستاخی اور کفر ہے, خواہ ابو بکر عمر ہی کریں, تو حضور کے فرمان سے کسی دوسرے کی بات کو بلند کرنا اس سے بڑا کفر ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں قرآن میں یہ لکھا ہے, بخاری میں یہ لکھا ہے اور مسلم میں یہ لکھا ہے, اور آپ کہیں کہ داتا صاحب یہ فرماتے ہیں, اجمیر شریف والے یہ فرماتے ہیں, تو آپ پہ میں فٹ کروں گا نا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. رسول اللہ سے اونچی کسی کی آواز نہیں ہونی چاہیے. یا ہمارے امام صاحب تو یہ فرما گئے ہیں, نہیں,
جہاں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام وہ اپنی کو بات نہیں کر سکتے، وہاں آپ کے بابے اور بزرگ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہے اس میں سے رزلٹ۔ پہلی والی گستاخی تو شاید کوئی مسلمان نہ کرے، لیکن یہ دوسرے والی گستاخی دنیا کے کروڑوں مسلمان کر رہے ہیں۔ ہم انہیں چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ نبی کوئی ڈیفرنٹ ہے ان کا، مانتے اسی کو ہی ہیں۔ وہ تو ہندو بھی اسی خدا کو مان رہے ہیں، لیکن ہمیں ہندوؤں سے کیا اختلاف ہے؟ اس طرح نہیں مان رہے جس طرح اللہ نے کہا ہے ماننے کو۔ عیسائی کسی اور خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں عیسائیوں تمہارا خدا اور ہمارا خدا اور۔ یہ تو قرآن میں بھی ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین الگ ہے ہمارا دین الگ ہے، اس لیے کہ تم نے ان کوالٹیز اور صفات کے ساتھ نہیں مانا جو اللہ خود چاہتا تھا اپنے لیے۔ اس طرح بابوں نے جو دین دیا وہ انہوں نے خود بنا کے آپ کو دیا، ورنہ کتابوں سے تو میچ کرتا۔ تو جن بابوں کا دین کتابوں سے میچ کرے ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، اور جن بابوں کا دین ہماری کتابوں کے خلاف ہو پھر ہماری جوتیاں ڈیش 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 ڈیش۔ بالکل، صرف عزت ہی ویل کرنی ہے، دوسرے نے تو چک کے رکھ دیو تے آپ تسی کم پاؤ تے تانوں چھڑ دئیے سی نا۔ یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے اس میں سے۔ تو یہ مدنی جو رزلٹس نکلتے ہیں یہ تو میں نے ساتھ ساتھ بتانے ہیں، ورنہ تو میں آج کے دور کا قرآن ہی نہیں پڑھ رہا ہوں گا۔ آج میں نے عبداللہ ابن ابی کو ایز اے ہسٹری تو ڈسکس کرنا ہے، لیکن آج کے عبداللہ ابن ابی بھی تو بتانے ہیں نا۔ آج اگر میں نے حسین ابن علی کی بات کرنی ہے تو آج کے یزیدوں کو بھی تو ننگا کرنا ہے۔ ہمیں تو ان یزیدوں سے خطرہ ہے نا جو آج ہم پہ مسلط ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ عادت تھی، وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو مروڑ کے رائنا کہتے ہیں، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانا زنی کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، ہائے ہائے ہائے، اور اگر یہ ہوتا، کاش ایسا ہوتا کہ ان کی روش یہ ہوتی، قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم سنتے ہیں اور اے اللہ کے نبی آپ کی اطاعت اختیار کرتے ہیں، وَاسْمَعْ، اور ہماری عرض سنیے، وَانظُرْنَا، اور ہم پر نگاہ کرم فرمائیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے اس میں خیریت ہوتی، وَأَقْوَمْ، اور یہی درست بات ہوتی، وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اصل میں ان پہ لعنت پڑ گئی ہے ان کے انکار کرنے کے سبب، حق سے اناد کر دیا۔ اچھا وہ سورہ نساء میں آگے چل کے آئے گا کہ وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر تو غلاف ہیں، ہم اتنے پکے ہیں اپنے عقیدے پہ کہ نبی جو بھی کہیں ہم نے بات اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا۔ ادھر بھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نا، قرآن میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، کتنے لوگ کتنے ضدی ہوتے ہیں، کہتے ہیں اسی تے بڑے پکے اپنے مسلک تے ہاں، اسی اتنے اپنے پکے ہیں کہ جو مرضی کرو تجھے اسی نہیں مننی، کہتے ہیں نا۔ اس زمانے میں یہودی بھی یہی کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو پکا پکا کہہ رہے ہیں یہ پکے نہیں ہیں، لعنت پڑی ہوئی ہے ان کے اوپر۔ اور آج کے لوگوں پہ بھی لعنت ہے، جن کو ہم قرآن و سنت سے بات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اپنا فرقہ نہیں چھوڑنا، اور وہ یہ خوش ہے کہ ہم چھوڑ نہیں رہے، اصل میں ملعون ہوئے ہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، ان میں سے بات نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے سوائے چند لوگوں کے۔ تو اللہ جس کو توفیق دے دے تو دیکھ لیں سر، اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھی ہے۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو نظر آئی ہے کہ باپ دادا جو ہے قبروں کے پجاری تھے اور بیٹے جو ہیں وہ پکے موحد ہیں۔ باپ دادا جو ہے بزرگوں کے طریقے پہ نماز پڑھتے تھے، اولاد آگے سے قرآن اور سنت میں جو نبی علیہ السلام کا طریقہ بخاری مسلم میں ہے اس کے مطابق نماز پڑھ رہی ہے۔ تو تبدیلی تو آئی ہے۔